اور وہ احباب کہ جن کا حافظہ کمزور ہے اور قرآن پاک یاد نہیں رہتا، یا وہ حفاظ کرام کہ جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہوا ہے لیکن اب وہ بھول گئے ہیں، دوبارہ یاد کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں ہو پاتا، تو ان حفاظ کرام سے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شب جمعہ کو، جمعرات اور جمعے کے درمیان میں اپنا درمیانی رات جو ہوتی ہے جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، شب جمعہ والی رات کو کوشش کریں کہ تہجد کے وقت میں ہو جائے، اگر اس وقت نہ اٹھ سکیں تو پھر رات کے کسی حصے کے اندر ہو جائے۔ یہ 4 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ بسم اللہ یہ تو سارا پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ دخان پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ ملک پڑھیں گے۔ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ بہت جلد مضبوط اور قوی ہو جائے گا اور باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ یہ 4 صورتیں وہ ہیں۔ اب کوئی حافظ صاحب یہ کہہ دے بھی ہمیں تو یہ 4 بھی یاد نہیں ہوتی، تو یہ کیسے یاد ہوں گی؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ عام طور پر یہ 4 صورتیں ہمیں وہ بتائی گئی ہیں کہ جو لوگ زیادہ تر ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو آدمی روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین اہتمام کے ساتھ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دن کے تمام امور، اس کے دینی اور دنیاوی تمام امور اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ہاں عام رواج میں سورہ یاسین صبح پڑھنے کی ترتیب ہے، اس لیے بار بار پڑھنے کی وجہ سے یہ یاد رہ جاتی ہے، ذہن میں رہ جاتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الف لام میم سجدہ جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، سورۃ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، اور سورۃ دخان پڑھنے کی فضیلتیں بھی احادیث پاک کے اندر آئی ہیں، اور سورۃ ملک جو ہے وہ تو بہت معروف فضیلت ہے، عشاء کے بعد پڑھنے کی ہے۔ ایک روایت میں وہ مغرب کے بعد بھی ہے، لیکن مغرب کے بعد جو ہے وہ اور وظیفہ ہے، وہ سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک، یہ ساری صورتیں ملا کر پڑھنی چاہیے، وہ ایک علیحدہ فضیلت ہے۔ لیکن یہ مخصوص فضیلت ہے عشاء کے بعد پڑھنے کی، کہ سورۃ ملک جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو آدمی اس کو روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیں گے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اعمال کے اندر میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب اور پسندیدہ عمل ہوتا ہے، جو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہو، بے شک تھوڑا کر لیں لیکن اس کو ہمیشہ، اس میں ناغہ نہ ہو۔ ناغہ کرنے سے عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو عمل کا اہتمام وہ ناغے کے بغیر ہوتا ہے۔ جب آدمی ناغہ نہیں کرتا اور روزانہ اہتمام کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی جو قوت اور طاقت ہے وہ اس آدمی کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔